یہ راز ہے جو اہل بیت آپ کو بتا کے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا گفٹ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور معرفت اہل بیت کا. نبی جب بھی دعا کرتے تھے ایک خاص انداز میں دعا کرتے تھے, ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور فرماتے تھے. اب ایک 15 منٹ کے لیے کھڑکی آپ کے لیے کھول رہا ہوں, ذرا غور سے, اور آپ کی بچوں کے لیے کھڑکی بڑی اہم ہے. دیکھیے پوری زندگی انسان کی جو گزرتی ہے وہ محبت میں گزرتی ہے. پوری زندگی صبح سے شام تک آپ محنت کرتے ہو اپنے بچوں کے لیے. 9 مہینہ ماں بچے کو شکم میں رکھتی ہے اس کی محبت کی خاطر. چوتھے امام سے کسی نے پوچھا نا کہ مولا 9 مہینہ ایک ماں بچہ شکم میں رکھتی ہے, 9 مہینہ 9 منتھ, یہ بچہ 9 مہینہ ماں کو کچھ نہیں دیتا. یہ ہو کہ ماں کو بہت کچھ دے, نہیں, 9 مہینہ تکلیف دیتا ہے. پیدا ہوتا ہے اور زیادہ تکلیف دیتا ہے. جو برتھ کا انسان کو پین ہوتا ہے, اور چلو پیدا ہو جائے تو اب ماں کو خوشی دے, نہیں, پھر ماں 2 سال 4 سال 5 سال اس کو بڑا کرے, اس کی نجاستیں, اس کی غلاظتیں, پوری رات اس کے لیے جاگے, اس کی بیماریاں, اس کا علاج, ڈاکٹر کے پاس لے جانا لے آنا. کہ مولا 9 مہینہ تکلیف دے, پیدا ہوتے تکلیف دے, پھر پیدا ہو ماں کا دودھ پیے, آرام, سکون, نیند, یہ سب کچھ اس ماں سے چھین لیتا ہے. کہ مولا نیچرلی یہ ہوتا ہے, انسان اس کے لیے کرتا ہے جو اس کو کچھ دے. یہ چیز سمجھ نہیں آتی. بچے نے ماں کو کچھ نہیں دیا لیکن ماں پھر بھی اس سے کیا کر رہی ہے, محبت کر رہی ہے. تو مولا نے فرمایا یہ نہ ماں کا کمال ہے نہ اس بچے کا کمال ہے, فرمایا اس محبت کا کمال ہے جو خدا نے ماں کے دل میں رکھی ہے. اگر خدا ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ رکھتا, یہ ماں اس بچے کو نہ جنم دیتی نہ اس کو پالتی. اپنے جانور کچھ نہیں دیکھے, بچے پیدا کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. فرمایا یہ محبت کس نے رکھی, خدا نے ماں کے دل میں محبت رکھی. ایک بندر پہ ایکسپریمنٹ کیا گیا. دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, جانور سے بھی زیادہ. ایک بندریا کہتے ہیں, اس کو ایک پنجرے میں ڈالا. پنجرے کا نیچے جو گراؤنڈ تھا وہ ہیٹ والا گراؤنڈ تھا, اس کو انہوں نے جلا دیا. اب وہ گرم ہوتا گیا, ماں کھڑی تھی, بچہ کھڑا تھا, اور وہ ماں کے پاؤں, بندریا کے پاؤں جلنے لگے, اور جلتے جلتے اس نے اپنے بچہ چیخنے لگا تو اس نے اپنے بچے کو کیا کر دیا, اٹھا لیا, گود میں بٹھا لیا. لیکن جب ہیٹ اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی, جب اس کے پاؤں اپنے جلنے لگے تو آخر میں اس نے بچے کو نیچے رکھ کے خود بچے کے اوپر کیا ہو گئی, کھڑی ہو گئی. لیکن انسان جو ہے یہ ایسا نہیں ہے, انسان خود قربانی دیتا ہے بچے کے لیے. فرمایا یہ کس کا معجزہ, یہ خدا ہے, یہ اللہ کا کمال ہے جس نے ماں کے دل میں کس کی محبت رکھی ہے, بچے کی محبت رکھی ہے. یہ بچے کا کمال نہیں. آپ صبح سے شام تک کماتے ہو, کوئی نہ کوئی محبت تو ہے نا. یا امیر بننے کا شوق ہے, یا اولاد کی محبت ہے, یا کسی کمپٹیشن میں ہو, مطلب کوئی محبت ہے جو آپ سے سب کچھ کیا کروا رہی ہے, محنت و زحمت کروا رہی ہے. آپ سارے مجلس امام حسین میں آئے, کسی نے زبردستی تو نہیں کیا آپ کے ساتھ. وہ کون سی چیز تھی جو آپ کو کھینچ کے فرش عزا پہ لائی, وہ محبت تھی جو آپ کو یہاں سے یہاں تک کھینچ کے لائی. لوگ 40 امام حسین پہ پیدل چلتے ہیں. میں ایک موقف میں گیا اور اس بندے نے بلایا کہ مولانا فلاں انسان کو دیکھے. میں نے کہا یہ ملٹی بلینر ہے, ملٹی بلینر, مطلب یہ گاڑی کا دروازہ بھی اس کے نوکر اس کے لیے کھولتے ہیں. زندگی میں شاید اس نے اپنے گھر میں جھاڑو تک نہ لگایا ہو. اور کہا مولانا دیکھیے یہ موقف کے اندر جو ٹوائلٹ تھا, WC تھا, وہ امام حسین کے ظاہروں کا کیا کر رہا تھا, صاف کر رہا تھا. یہ محبت ہے جو انسان کو یہاں سے وہاں تک پیدل لے کر جاتی ہے. گاڑیوں والے منتیں کرتے ہیں, شاید موریشس میں آپ ایک دکان بھی پیدل نہ گئے ہوں, یہاں سے وہاں تک گاڑی میں, جناب گرمی ہے میں گاڑی میں جاؤں گا, AC آن ہوگا, یہاں سے وہاں تک کیسے جاؤں, کسی مال تک گھر سے پیدل نہیں جاتے. لیکن وہاں گاڑیوں والے منتیں کرتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھ جا, کہتے ہیں نہیں میں نے پیدل حسین ابن علی کی طرف جانا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے, محبت ہے. اولاد کی محبت کے لیے انسان پسینہ بہاتا ہے, محنت کرتا ہے, زحمت کرتا ہے. 5 منٹ اگر یہ خدا محبت چھین لے تو ساری محنتیں ختم ہو جائیں. اگر یہ خدا محبت چھین لے ساری زحمت. ایک مجاہد فی سبیل اللہ جب اللہ کی راہ میں اتنی قربانی دیتا ہے, کیوں, کیونکہ کس کی محبت ہے, اللہ کی محبت ہے. جو صبح سے شام تک معصوم فرماتے ہیں کہ آخرت کے لیے مومن حریص ہوتا ہے, اس کے دل میں حرص ہوتا ہے. دنیا دار بندے کے دل میں مال دنیا کا حرص ہوتا ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا آپشن ملے, 1 گھنٹہ یہاں جاؤ گے اتنا مال ملے گا, آپ جا کے حرص دنیا میں وہ کام کرو گے. لیکن فرمایا مومن حریص للآخرہ ہوتا ہے, حرص آخرت ہوتا ہے. یہ
ایک بھی موقع نہیں جانے دیتا جس سے اس کی آخرت بنتی. امام حسین دیکھتے ہیں کتنا حرص آخرت ہے, علی اکبر کے دل میں کتنا حرص آخرت ہے, طلبگار آخرت ہیں, طلبگار جنت ہیں, طلبگار ملاقات پروردگار عالم ہیں. کہ شب 19 امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی, کیا فرمایا, واللہ فزتو برب الکعبہ, کعبے کی رب کی قسم کہ علی آج کامیاب ہوا. یہ حرص ملاقات پروردگار عالم ہے. تو ہم جو کچھ کرتے, یہ گریوٹی جو ہمارے اندر ہے, یہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ محبتوں کی وجہ سے ہے. میرے عزیز, یہ محبت ہے جو جنتی بناتی ہے, اور یہی محبت ہے جو جہنمی بناتی ہے. محبت عرش تک بھی لے کے جاتی ہے, محبت فرش تک بھی لے کے آتی ہے. اب اہل بیت ہمیں یہ سکھاتے ہیں, کیونکہ محبت بہت خطرناک چیز ہے. اب اہل بیت نے یہ بتانا ہے کہ بندے خدا اپنی محبت کی سلیکشن میں 100 بار سوچنا کہ کس سے محبت کر رہے ہو. امیر شام بیٹے کی محبت میں گرفتار ہوا نا, خدا نے نوح کو کہا کہ بیٹے کی محبت میں گرفتار نہ ہونا, یہ محبت جہنمی بناتی ہے, یہ محبت جنتی بناتی. اب محبت اتنی سینسیٹیو کیوں ہے؟ مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ کے ذہن میں جنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ سورہ رحمان, حور, غلمان, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں. کیا جنت اس سب کے لیے ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ تو دنیا کا کوئی امیر بھی بول سکتا ہے جناب میں 2-3-4 سوئمنگ پول بنا دیتا ہوں دودھ کے اور شہد کے, اور دنیا کی حسیناؤں کو جمع کر دوں گا تو میری جنت تو یہیں ہو گئی. دوسرا سوال, آپ جب کربلا جاتے ہو تو ایک جملہ اردو میں بہت بولا جاتا ہے, کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے. تو کربلا میں ایسا کیا ہے؟ دودھ کی نہریں تھیں, شہد کی نہریں ہیں, باغ و باغات ہیں, 50 ڈگری کی گرمی, صفائی کا فقدان, بندہ پیدل چلے, پسینہ بدن سے بہے, پاؤں میں چھالے پڑ جائیں, اور آپ پھر بھی کہو کہ کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے. کانسیپٹ آف جنت کیا ہے؟ نہ حور ہے, نہ غلمہ ہے, نہ کھانا پینا ہے, کیا ہے کربلا؟ تو جواب ملتا ہے کیسی جنت ہے؟ آپ کا بدن تکلیف میں ہے, پاؤں میں چھالے پڑ گئے, چلا نہیں جا رہا, کہاں ساری تکلیف اپنی جگہ, لیکن جب نگاہ حسین کے روزے پہ پڑی تو کہا مولانا ایسا سکون ملا کہ گویا ساری تکلیفیں کیا ہو گیا, میں بھول گیا. سنا نا, جنت ماں کے قدموں میں ہے. تو ماں کے قدموں میں کیا دودھ کی نہریں ہیں؟ کیا شہد کی نہریں؟ کیوں کہا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے؟ یہ ہے کیا جنت؟ کہا کہ جب حسین کے روزے کو دیکھا تو مجھے کیا ملا؟ سکون ملا. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا نے کیا رکھا ہے؟ سکون رکھا ہے. ایک محبت ایسی ہے جو تجھے کیا دیتی ہے؟ سکون دیتی ہے. کربلا میں حسین کے روزے کو دیکھو گے تو روزہ کیا دے گا؟ سکون دے گا. کہ یاد رکھو سکون کس چیز میں ملتا ہے؟ سکون مال میں نہیں, دولت میں نہیں, پیسے میں نہیں, گاڑی میں نہیں. سکون کس میں ہے؟ محبت میں ہے. اب آپ نے کہا کہ میں نے مولا حسین کے روزے کو دیکھا, قبر امام حسن کو دیکھا, مجھے کیا ملا؟ سکون ملا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ کو سکون ملا کیا کہ وہابی جب دیکھتا ہے سکون ملتا ہے؟ کہا نا کہ مومن و منافق کی پہچان کہ علی کا نام لو, چہرہ کھلے تو مومن, چہرہ بگڑ جائے تو کیا ہے؟ منافق. ایک ہی نام ہے, 2 کام کر رہا ہے, کسی کو جلا رہا ہے, کسی کو کھلا رہا ہے. ایک ہی نام لو, سکے کے گویا 2 رخ ہیں, کسی کا چہرہ کھل جاتا ہے, کسی کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. وہی روزہ حسین ابن علی, مومن دیکھے تو اس کا چہرہ کھل جائے, سکون مل جائے, اور وہیں پہ کسی وہابی کو لے جاؤ تو وہ جل کے مر جائے شاید. اس کو کرسی پہ باندھ کے امام حسین کے روزے کے سامنے بٹھا دو 2 گھنٹہ تو وہ تو تڑپے گا کہ جناب کس بدعت میں لے کر آ گئے, کس شرک میں لے کر آ گئے, کس بت پرستیوں میں لے کر آ گئے, وہ تو جلے گا اندر سے. تو سوال ہے اگر کربلا میں سکون ہوتا تو سب کے لیے ہوتا. جس طرح میں کہتا ہوں یہ پانی ہے, کوئی بھی پیے تو پیاس بجھے گی. اب چاہے دشمن علی پیے, چاہے دوست علی پیے, چاہے سلمان پیے, چاہے امیر شام پیے, پانی کا کام کیا ہے؟ پیاس بجھانا. تو اگر کربلا میں سکون ہے تو پھر سب کے لیے سکون ہو. اگر ذکر علی میں سکون ہے تو پھر سب کے لیے سکون ہو. لیکن ایسا نہیں ہے. کربلا شیعہ کے لیے باعث سکون, وہابی کا سکون تباہ. بھائی مندر ہے نا ہندوؤں کا, تو
ایک ہندو جاتا ہے سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ وہ کہتا ہے شانتی آ گئی مندر میں آ کر. لیکن آپ جاتے ہوتا ہے کلیسا چرچ میں، جب ایک مسیحی جاتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. ہم جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا. آپ کو پوچھا جائے گا مسجد میں سکون یا مندر میں، تو آپ کہو گے مسجد. ہندو سے کہو گے مسجد میں سکون یا مندر میں، کہے گا مندر. تو ہر کسی کا سکون اپنی اپنی جگہ پر ہے. تو پھر یہ تو سکون تو ڈیوائیڈ ہو گیا. ہندو کو مندر میں ملے، کرسچن کو چرچ میں ملے، شیعہ کو حرم اہل بیت اور کعبۃ اللہ اور روضہ رسول میں ملے. تو اصل میں سکون کہاں ہے؟ اگر کربلا میں سکون ہوتا، بین الحرمین کے ٹائل میں سکون ہوتا، مولا حسین کے گنبد کے سونے میں سکون ہوتا، تو پھر بازار میں جو گولڈ مل رہا ہے اس سے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ یہ ٹائل جو آپ کے گھر میں لگا ہوا اس سے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ مولا حسین کی چاندی کی زری کو پکڑتے ہو اور دیکھتے ہو، وہاں سکون کیوں ملتا ہے؟ تو اہل بیت یہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ نے سکون رکھا ہے محبت میں. کسی کی بھی محبت ہو، آپ اپنے بیٹے کو لوگے، بیٹی کو لوگے سینے پہ، کہو گے میری بیٹی میرے دل کا چین ہے. ہاں، تیرا بیٹا روئے گا بھی تو کہو گے ماشاءاللہ. کتنے کوے کو بھی اپنا بچہ اچھا لگتا ہے. کتنا کالا ہے کوے کا بچہ، لیکن اسے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کا بچہ ہے، کیونکہ وہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے. تو اسے اپنے بچے سے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. اسی طرح آپ کا بچہ کوئی دل کا چین وین نہیں ہے. ہاں، آپ کے لیے دل کا چین ہے. اب اس مومن کے رکھو سینے پہ، کہے گا بھائی مجھے کیوں چین ملے گا؟ اٹھا اپنا بچہ. ہاں، آپ کے بچے سے آپ کو سکون ملتا ہے، پوری دنیا کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ آپ کا بچہ ہے. آپ اس سے کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو. ہاں، لیلا اور مجنوں کا قصہ سنا ہوگا نا. تو بادشاہ نے کہا یہ لیلا لاؤ تو صحیح ہے کون بھائی، کون سی بلا ہے جس کے لیے سنا ہے کہ اتنا مجنون دیوانہ پورا شہر سے قصے پڑھ رہا ہے اور آدھی پہاڑ گویا سنا اس نے کھود دی ہے. تو جب لیلا کو لایا گیا تو کوئی کالے رنگ کی کوئی عورت تھی، کوئی نقش و نگار بھی اتنی اچھے نہیں تھی. تو بادشاہ نے کیسے کوئی دیکھے بھی نہیں، اس کے پیچھے اتنا پاگل ہے. تو مجنوں نے کہا کہ بادشاہ صاحب میری آنکھوں سے دیکھو نا، تو تجھے پتا چلے کہ لیلا کیا ہے. اب کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس سے کیا مل رہا ہے؟ اس سے سکون مل رہا ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہو اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. امام حسن کے ایک واقعہ بڑا پیارا ہے. کہتے مولا حسن ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک خرابہ، ایک ٹوٹی ہوئی جگہ تھی. دیکھا مولا کا ایک چاہنے والا، ایک دیوار ہے، اس دیوار کی طرف اس کے ہاتھ میں تیر و کمان ہے اور یہ نشانہ لے کے اس دیوار پہ تیر مارنا چاہتا ہے. کہ جیسے تیر مارنے والا تھا اور گویا تیر کمان سے نکلنے والا تھا، تو امام حسن نے اس کے دونوں ہاتھوں کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا، کہ جیسے یہ تیر کو کمان سے نہ نکالے. اس نے مڑ کے دیکھا، کون؟ حسن ابن علی. کہ مولا کیا کر رہے ہیں؟ میرے ہاتھوں کو چھوڑیے چھوڑیے. امام نے کہا نہیں چھوڑوں گا. کہتے تھوڑی دیر گزری، پھر امام نے ہاتھ چھوڑ دیا. کہ مولا آپ نے تو غضب کر دیا. امام نے کیا ہوا؟ کہ مولا میں کئی سالوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا. امام نے کہا اس لمحے میں کیا ہے؟ کہ مولا کسی نجومی نے مجھے بتایا تھا کہ ہر 100 سال کے بعد آسمان کے اوپر 2 ستارے ہیں، جب یہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور چند لمحوں کے لیے قریب آتے ہیں، اور اسی وقت اگر کوئی تیر کسی دیوار پہ مارے تو پوری دیوار سونے کی بن جاتی. تو کہ مولا میں کروڑ پتی بننے والا تھا، میں ارب پتی آج بننے والا تھا. مولا کتنے دنوں سے اس نجومی سے پوچھ رہا ہوں، ڈیلی رات کو آتا ہوں آسمان کو دیکھتا ہوں مولا، آج وہ گھڑی تھی اور آپ نے مجھے کروڑ پتی بننے سے کیا کر دیا؟ مولا روک دیا. امام نے کہا اچھا. کہا مولا اب ستارے 100 سال کے بعد ملتے ہیں اور وہ لمحہ قریب آیا تھا اور آپ نے اسی وقت آج ہی پکڑنا تھا آپ نے مجھے. مولا کل پکڑ لیتے، دوپہر کو پکڑ لیتے، آج آ کے آپ نے پکڑ لیا. امام نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تیر و کمان اٹھا. اس نے تیر و کمان اٹھایا. کہ مولا یہ ستارے 100 سال کے بعد ملتے ہیں. امام نے کہا اٹھا لے، اتفاق پھر شاید مل جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا. اس نے تیر و کمان اٹھایا، اس نے تیر کو کھینچا اور جیسے کھینچا اور آسمان میں دیکھا وہ ستارے پھر قریب آ چکے تھے. اب یہ تیر کو چھوڑنے والا تھا. اس کی خوشی کا عالم تھا کہ مولا تو معجزہ ہو گیا ہے، جو ستارے 100 سال کے بعد ملتے ہیں یہ آج پھر مل چکے ہیں. اب چھوڑنے ہی والا تھا، مولا حسن نے پھر اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. اب دیکھیے اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی.
हालत क्या होगी। जो अरबपति और करोड़पति बनने वाला था एक लम्हे में, लेकिन मौला बार बार हाथों को पकड़ रहे हैं। का मौला क्या कर रहे हैं, सितारे आपस में मिल चुके हैं। इतनी देर तक इमाम ने पकड़ा कि वो सितारे फिर क्या हो गए, जुदा हो गए। का मौला आपने फिर मुझे करोड़पति बनने से रोक लिया, मौला फिर अरबपति बनने से रोक लिया। ये कभी नहीं होता, नुजूमी ने बताया, एक बार होता है। इमाम ने कहा चलो फिर तीरो कमान उठा। इसने फिर तीरो कमान उठाया, फिर इसने उसी तरह तीर को खींचा, फिर सितारे आपस में मिलने लगे। इमाम ने फिर इसके हाथों को पकड़ लिया, कहने लगा मौला ये कर क्या रहे हैं, बार बार करिश्मा मोजज़ा हो रहा है, सितारे मिल रहे हैं, मौला ये बार बार चीजें नहीं होती हैं। कहता इसने फिर, इमाम ने कहा तीरो कमान उठा। अब इसने तीरों कमान उठाया, इमाम ने कहा तीर को खींच, इसने फिर तीर को खींचा, लेकिन अब जब खींचा तो सितारे एक दूसरे के करीब नहीं आए। इसने कहा मौला ये बार बार होने वाला नहीं है, ये किस्मत से हो रहा था, सितारे मिल रहे थे। इमाम ने कहा कोई बात नहीं, तो तीर को कमान से छोड़ दे, तो तीर को रहा कर दे। कहा मौला सितारे नहीं मिले तो दीवार सोने की नहीं बनेगी। इमाम ने कहा मैं कहता हूं तीर कमान आजाद कर। इसने तीर को कमान से जैसे छोड़ा और जैसे दीवार पर लगा तो पूरी दीवार सोने की बन गई। फरमा हम दीवारों को सोने बनाने के लिए सितारों को मिलाने के मोहताज नहीं हैं। फरमा हम बस इरादा करें तो दीवार सोने की बन सकती है। और कहा कि तूने शायद गौर नहीं किया, जब मैं कहता था तीर को खींच तो सितारे एक दूसरे के करीब आते थे। और तुझे समझाने के लिए कि अगर हम चाहें तो ज़मीन को सोना बना सकते हैं, दीवार को सोना बना सकते हैं। कि मौला जब आप ये चाहते और हर चीज़ सोना बन सकती है तो मौला बना क्यों नहीं रहे। इमाम ने फरमाया तुम्हारे पास वो दौलत है जो अमीरों के पास भी नहीं है। अगर तुझे ये सोना चाहिए, आज मैं हसन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे वापस कर दे। मौला क्या आप मुझसे लेंगे और क्या मुझे देंगे। कि जिस भी दीवार को बोलेगा पूरी सोने की बन जाएगी, सारा सोना तेरा, ले जा अमीर बन जा, लेकिन हमारी मोहब्बत हमें वापस कर दे। कहने लगा मौला वल्लाह दुनिया भी दी जाए आपकी मोहब्बत वापस नहीं करूँगा। इमाम ने फरमाया अब बता तू अमीर है या सोने वाले अमीर हैं, जबकि तू इतनी कीमती चीज़ देने के लिए तैयार नहीं है। तो कभी खुद को गरीब न बोला कर, जिसके दिल में मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद है, फरमाया उससे बड़ा अमीर रूए ज़मीन इंसान नहीं है। क्योंकि इसी मोहब्बत के बदले में खुदा तुझे वो कुछ देगा जिसका तुमने ज़िंदगी में तसव्वुर नहीं किया। ये बड़ी हदीस है ना, मन मात अला हुब्ब आले मोहम्मद मात शहीदा। जो इनकी मोहब्बत में दुनिया से चला जाए वो शहीद हो के दुनिया से चला जाता है। मतलब ज़िंदगी किसकी मोहब्बत पे गुजरे, मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला मोहम्मद। मिलता नबी की खिदमत में, जो भी आता था, बीमार था, परेशान था, बे औलाद था, कर्जदार था, या रसूल अल्लाह मेरे हक़ में क्या कीजिए, दुआ कीजिए। कहते नबी अब दुआ मुख्तलिफ़ अंदाज में कर सकते थे, लेकिन बारहा अपनी दुआओं में मोहम्मद और आले मोहम्मद के ज़िक्र करने का नतीजा ये था कि लोगों को बताएं कि इनकी मोहब्बत में ही तुम्हारी फलाह व बहबूद है। क्योंकि इनसे मोहब्बत करोगे तो इनके किरदार से मोहब्बत करोगे, इनसे मोहब्बत करोगे तो इनके दुश्मनों से और उनके किरदार से दूरी करोगे, तो तुम्हारे वजूद में नूर और नूरानियत आ जाएगी। अब जो भी आया या रसूल अल्लाह मेरे हक़ में दुआ कीजिए। फरमाते नबी जब भी दुआ करते थे एक ख़ास अंदाज में दुआ करते थे, हाथों को बुलंद करते थे और फरमाते थे अल्लाहुम्मा इरहम अला फुलानिन बिहक़्क़ि अली, ऐ खुदा फ़लाँ पर रहम कर, किसके सदक़े में, अली इब्न अबी तालिब के सदक़े में। का एक बीमार आया इस अंदाज से दुआ की, दूसरा बीमार आया इसी अंदाज से दुआ की, तीसरा बीमार आया इसी अंदाज से दुआ की। अब ज़ाहिर है अतराफ़ में जो बैठे थे सबके दिल खुश तो नहीं होते थे ना आले रसूल का नाम सुन के, तो इन्होंने आपस में चहमगोइयाँ शुरू कर दी। का देखो अरे ये कैसे इंसाफ की बात है, रसूल हैं, जब भी दुआ करते हैं किसका नाम लेते हैं, अली का नाम लेते हैं। आज कह दो कि या रसूल अल्लाह एक दो दुआ में कभी इसका नाम भी ले लें, हम भी तो महफिल में बैठे हैं, कभी उसका नाम ले लें। अब ये कहाँ जानते थे दुआ कबूल करवानी थी, दुआ को नाकाम तो नहीं करवाना था। तो ये कहने ही वाला था। तो इसके दूसरे ने कहा जनाब सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। का क्या मतलब सब्र करो? देखो दुनिया आती है, रसूल अली का नाम लेते हैं,
کبھی کوئی دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے، تو پھر مجبوری کی حالت میں آپ کا نام لے کے دعا کرنی ہوگی یا میرا نام لے کے دعا کرنی ہوگی۔ کہتے واقعہ مکے کا، ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، اور وہاں پہ اتنے عرصے کے بعد اتفاق سے یہ دونوں بھی نبی کی خدمت میں بیٹھے تھے، اور اسی وقت امیر المؤمنین رسول خدا کی خدمت میں آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، علی کی طبیعت ناساز ہے، ذرا میرے حق میں دعا کیجئے۔ اب یہ سننا تھا کہ جیسے ان کی تو قسمت چمک گئی ہو اور بڑی خوشی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے، بس اب یا تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے۔ کتاب مروج الذہب ہے، کہتے رسول خدا نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیے، بڑے عجیب انداز میں دعا کی، فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم فرما علی کے صدقے میں۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اے خدا علی پر رحم فرما، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں۔ اب ملتا ہے دل میں جو نفاق تھا وہ زباں پہ نکل کے آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے۔ ارے ہم سامنے بیٹھے ہیں، کبھی ہمارا نام لے کر بھی تو دعا کیجئے۔ کہتے یہ کہنا تھا، رسول کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے، کہنے لگے لوگو تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں۔ ہاں، اور کبھی امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا آپ بار بار دعاؤں میں میرا نام لیتے ہیں، تو رسول نے فرمایا علی جب میں دعا کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں میرے بعد کائنات میں خدا کو سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون ہے، کہ تیرے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح شیعہ بھی جب دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں کہ خدا کو کس کا واسطہ دیں، تو پنجتن سے زیادہ عزیز شخصیات ملتی ہی نہیں ہیں، کہ تبھی ہم کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، جن کا وجود مقرب ترین وجود ہے پروردگار عالم کی ذات کے مطابق، تبھی فرمایا کہ ان کی محبت میں خدا نے کامیابی رکھی ہے۔ بعض احادیث میں حل الدین الا الحب والبغض، فرمایا کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ اور ہے؟ دین کا خلاصہ یہی ہے، یا محبت ہے یا بغض ہے۔ صحیح محبت تو جنت، غلط محبت تو جہنم۔ بغض بھی اس سے کرنا جو قابل بغض ہو، نفرت بھی اس سے کرنا جو قابل نفرت ہو، اور محبت بھی اس سے کرنا جو قابل محبت ہو۔ یہ اہل بیت نے اپنے کردار سے سکھایا۔ اگر ان کے چاہنے والوں کے دل میں اگر کوئی غلط محبت بھی آ جاتی تھی، فوراً اہل بیت کیا کرتے تھے؟ اسے کریکٹ کرتے تھے۔